بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفا، جس کے مصنف ہیں مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامہ صلی اللہ تعالیٰ۔ پیج نمبر 198، باب ششم، توقیات مبارکہ۔ توقیع دوم بنام شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستوں، یہ توقیع مبارک سب سے پہلے جناب ابو منصور احمد بن ابی طالب طبرسی نے اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں نقل کی، جو جدید طبع نجف 1386 میں صفحہ نمبر 322 اور 324 پر موجود ہے، اور اسے بعد والے اکثر کتب غیبت نے نقل کیا ہے۔ یہ توقیع مبارکہ سن 410 ہجری ماہ سفر میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی طرف سے جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ کی طرف صادر ہوئی۔ جناب شیخ ابی عبداللہ محمد بن محمد نعمان بن عبدالسلام بغدادی المفید علیہ رحمہ عالم تشیع کے عظیم عالم تھے، اور انہوں نے شیعہ مرجعیت کی بنیاد رکھی، اور یہ جو پہلے مرجع تھے ان کے دو شاگردوں کا نام عالم تشیع میں آفتاب کی طرح روشن ہے، یعنی جناب سید رضی جامع نہج البلاغہ علیہ الرحمہ اور جناب سید المرتضیٰ علیہ الرحمہ جناب شیخ سادات کا بہت احترام کرتے تھے، جیسا کہ جناب شیخ کے یہ دونوں شاگرد بھی سید زادے تھے، مگر جب آپ سے حصول علم کے لیے حاضر ہوتے تھے تو جناب شیخ ان کی نالین اپنے ہاتھوں سے جوڑ کر رکھتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جناب شیخ مفید کو مفید کا لقب مولا کریم اجل اللہ فرج شریف نے اسی توقیع مبارکہ میں عطا فرمایا تھا جو ہم نقل کر رہے ہیں۔ ادوار اربع غیبت صغریٰ تا ظہور اکبر۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ میں توقیع مبارک پیش کروں، مناسب ہوگا کہ میں ادوار غیبت کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ جو لوگ غیبت کے موضوع کا گہرائی سے مطالعہ رکھتے ہیں، ان علماء کرام کا فرمانا ہے کہ اگر ہم زمانہ غیبت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے کئی ادوار نظر آتے ہیں، اور یہ غیبت کا عمل تدریجی تھا۔ آہستہ آہستہ شیعوں کو غیبت کبریٰ کا عادی کیا جا رہا تھا، اس لیے ہم اس غیبت کے عمل کو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ پہلا دور غیبت صغریٰ۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جب شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف اپنے بابا پاک ابو محمد العسکری علیہ السلام کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے تھے۔ اس دوران میں جو شخص بھی قابل اعتماد ہوتا تھا، اسے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی زیارت کروا دی جاتی تھی۔ یہ دور 255 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک کا ہے۔ دوسرا دور غیبت صغریٰ۔ یہ زمانہ 260 ہجری 8 ربیع الاول کے بعد شروع ہوتا ہے اور 329 ہجری 3 یا 10 شوال تک کا ہے، یعنی یہ 69 سال بروایت دیگر 73 سال کا دورانیہ ہے۔ اس دور میں نواب اربع رضوان اللہ علیہ موجود رہے اور وہ رابطے کا ذریعہ رہے، اور اس دور میں توقیات صادر ہوتی رہیں اور نائب بھی موجود رہے۔ تیسرا دور غیبت۔ اس دور کو عموماً غیبت کبریٰ کا دور مانا جاتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غیبت تامہ و کبریٰ کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں نواب موجود نہ تھے، مگر بعض فقہاء شیعہ و معتدین سے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کا خط و کتابت کا رابطہ قائم رہا، یعنی اب صرف ایک ہی رابطہ رہ گیا اور وہ تھا توقیات کا، اور وہ بھی اس تاکید کے ساتھ لکھی جاتی تھیں کہ معتمدین کے علاوہ انہیں کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ میری اس بات کا ثبوت یہ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کی توقیع ہے، جو 410 ہجری ماہ سفر میں لکھی گئی تھی، اور اس کے بعد بھی ایک توقیع مبارک صادر ہوئی تھی جو 2 سال بعد کی ہے، یعنی یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں صرف توقیات مبارکہ صادر ہوتی تھیں، مگر یہ معلوم تک نہیں ہوتا تھا کہ کس کے ہاتھ، کہاں سے اور کیسے یہ توقیات مبارکہ پہنچ رہی ہیں۔ اس دور میں کسی کو نائب کہلوانے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور دوسری طرف روات حدیث کی طرف رجوع کا حکم بھی تھا، یعنی جو
ہمارے فرمان نقل کرنے والے ہوں ان سے رابطہ کریں تو اس سے علماء عام کی طرف بھی اشارہ نہیں تھا، بلکہ ان شیخ مفید جیسے صاحبان رابطہ کی طرف رجوع کرنے کا اور ان سے استفادہ کرنے کا حکم تھا۔ چوتھا دور غیبت کبریٰ، یہ اصل میں کلی انقطاع کا زمانہ ہے جس میں مومنین کے لیے زیارت عامہ تو لازم تھی، اس لیے لاتعداد لوگوں کو زیارت ہوئی، کچھ نے پہچانا کچھ نے نہ پہچانا اور بعد میں پہچانا۔ یہ سلسلہ مومنین اور شیعوں کے اختیار سے نکل کر عطائے محض بن گیا جو فضل اللہ کی صورت میں یؤتیہ من یشاء ہو گیا۔ اس طرح خروج و قیام سے پہلے بھی آہستہ آہستہ مانوس کیا جانا ہے اور اسی انداز میں 4 ادوار میں ظہور کامل ہونا ہے۔ توقی مبارکہ کی عبارت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، یہ توقی مبارک کی عبارت ہے اور اب ہم اس ترجمہ اور شرح کے ساتھ ایک ایک فقرہ پیش کرتے ہیں۔ عبارت کے لیے آپ دین عرفہ کتاب کا مطالعہ کریں۔ میں اس کی توقی مبارک کی ایک ایک لائن کو آگے ڈیفائن کروں گا آپ کے سامنے۔ فقرہ توقی مبارکہ۔ دوستوں، ان اولین خطابیہ جملوں کا میں شرعی ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا۔ صدد کے ایک معنی ہوتے ہیں سیدھی راہ دکھانے والا، دوسرا معنی ہے دوست، تیسرے معنی ہے سیدھا راست پر، اور چوتھے معنی ہے دو دوستوں کے درمیان محبت کا واسطہ و وسیلہ۔ ان معنی میں سے جو جناب شیخ مفید کے مقام کے لیے موضوع معنی ہے وہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان وسیلے کے ہیں، جیسا کہ اس دور میں شیعوں کا شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ شریف سے عوامی رابطہ منقطع تھا اور غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس دور میں کوئی نائب تو موجود نہیں تھا، اس لیے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ شریف نے جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ کو شیعوں کے لیے استفادے کا ایک واسطہ و وسیلہ قرار دیتے ہوئے سدید بھائی فرمایا۔ لیکن دوسرے معنی بھی اس میں شامل کر لیے جائیں تو درست ہوگا، کیونکہ شیخ مرحوم مولا کریم اجل اللہ فرج شریف کی طرف راہ دکھانے والے بھی تھے اور شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی دوستی کا دم بھرنے والے غلاموں میں سے بھی تھے اور راہ راست پر بھی تھے۔ اس کے بعد شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے فرمایا ولی رشید یعنی ہدایت یافتہ دوست، یہ رشد کی حصولیابی کے لیے تھا جو شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف فرما رہے تھے، اور وہ ان کے موالی بھی تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے شیخ مفید، عربی میں بڑی عمر کے شخص کو بھی شیخ کہا جاتا ہے اور اصطلاحی طور پر روحانی اور معنوی استاد کو بھی شیخ کہا جاتا ہے، اس لیے ان پر یہ دونوں معنی صادق آتے ہیں، یعنی وہ عمر میں بزرگ بھی تھے اور اپنے روحانی بچوں کے لیے روحانی استاد بھی تھے، اور عام شیعوں کے لیے بھی مفید یعنی فائدہ بخش تھے۔ وہ شیعوں کے لیے اتنے فائدہ مند ثابت ہوئے کہ صدیوں بعد بھی ہم ان سے علم و عرفان کا استفادہ کر رہے ہیں اور تا خروج ان کی مفیدیت چلتی رہے گی، کیونکہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا نام لکھنے کے بعد شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے دعائیہ جملے تحریر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ تمہارے اعزاز کو باقی رکھے، یعنی تمہارے استفادے کو جاری و قائم رکھے۔ آپ دیکھیں کہ اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم انہی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف نے فرمایا کہ اعزاز یہ ہے کہ آپ ہمارے بارے میں لیے جانے والے عہد کے امانت دار ہیں، کیونکہ روز ازل ہر مومن سے اس کے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد ولایت لیا گیا تھا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ غلط فہمیوں کا ازالہ۔ دوستوں، یہاں کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرتا چلوں۔ میں آپ سے سچی بات کروں، جب میں نے ابتدا میں جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کے کتب پڑھے تھے تو میں ان سے بہت زیادہ بدگمان ہو گیا تھا اور کبھی کبھی تو ان کے خلاف زبان کھولنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دن مرشد کریم دام صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا ذکر ہوا تو آپ نے بہترین الفاظ میں ان کو یاد فرمایا، ان کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمیں ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف نے فرمایا تھا کہ ان علماء اعلام کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھو جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر صحبتیں برداشت کر کے کتابیں لکھی ہیں اور آپ لوگوں تک ہمارے فرامین اور حالات و فضائل پہنچائے ہیں۔ آپ لوگ ان کی نیابت میں دعائے تعجیل فرض کیا کریں، کیونکہ ان کا آپ پر حق ہے۔
اس فرمان کے بعد آپ نے جن علماء اعلام علیہ رحمہ کا ذکر فرمایا ان میں سے سب سے پہلے جناب سید علی بن طاؤس علیہ اللہ مقامہ، جناب شیخ مفید علیہ رحمہ اور جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ایک طویل فہرست سامنے رکھی۔ اس وقت میں نے ان مسائل اور روایات کا ذکر کیا جو شیخ مفید اور شیخ صدوق کی کتب میں موجود تھیں اور مسلمات مذہب کے خلاف تھیں، تو آپ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ وہ معصوم نہیں تھے۔ اگر کسی عالم سے ہزاروں علمی خزائن مل رہے ہوں اور ان کی ایک آدھ کوئی علمی لغزش سامنے آ جائے تو اسے اس کا احترام ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔ اگر وہ ساری چیزیں ہم تک نہ پہنچاتے تو ہمیں کسی حقیقت کا علم کیسے ہوتا؟ اگر ان کی کتابوں سے کچھ منفی مواد مل رہے ہیں تو مثبت مواد بھی تو انہی سے مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ زمانہ تجمیع روایت کا تھا، تحقیق کا نہ تھا۔ انہوں نے تجمیع نقطہ نگاہ سے کتابیں لکھی ہیں کہ مواد جمع ہونے کے بعد آنے والی نسل اس پر تحقیق کر کے اصل حقائق کو دریافت کر لے گی۔ اس لیے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہر روایت کو ان کا عقیدہ تصور مت کرو، کیونکہ وہ روایات جمع کرنے کی غرض سے لکھی گئی ہیں اور بہت سی چیزیں بوجہ تقیہ لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس دور کی شیعہ شکوک و شبہات کا شکار تھے اور غیبت کے واقع ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے نئے نئے گمراہ کن نظریات و عقائد پھیلائے جا رہے تھے۔ اس دور میں انہیں عقیدہ حجت حضرت اللہ فرج شریف پر قائم رکھنے کے لیے بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا، اسرار کو مخفی رکھنا پڑتا تھا، اور مخفی رکھنا بڑا ضروری تھا، اور معروف پر عمل کرنا اور معروف کا بیان کرنا واجب تھا، ورنہ شیعہ مسلمات کے منکرین کو شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف شیعوں کے لیے مفید نہ فرماتے بلکہ مضر فرما دیتے، جیسا کہ بعض لوگوں کے بارے میں توقیات میں ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ جو لوگ آج میرے نقص فہم کے زمانے کی طرح سوچتے ہیں انہیں آئندہ ان علماء اعلام کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی روایت یا نظریہ مسلمات کے خلاف نظر آئے تو اس سے صرف نظر کر کے گزر جانا چاہیے اور اس کی کوئی تعویل کر لینا چاہیے، یعنی ہر صورت میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے محسن افراد ہیں، جیسا کہ آج جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ اپنے نوادرات کے باوجود بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ جو صاحب مفاتیح الجنان ہیں، وہ منتھ الاعمال ہیں، وہ منتھ الاعمال میں ہمارے مسلمات کے خلاف روایات لکھنے کے باوجود صاحب عزت ہیں، ہمارے محسن ہیں، کیونکہ انہوں نے جو روایات لکھی ہیں انہیں اپنے ماخذ سمیت لکھا ہے، اور اگر روایات اغیار سے لی گئی ہیں اور اس میں فضائل ہوں یا ہمارے نظریات کا اثبات ہو تو ہمارے لیے باعث تقویت ہوتی ہے، اور اگر ہمارے نظریات مسلمات کے مخالف ہو تو ہمارے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ غیر کی روایت ہے، اس کا اثر ہمارے علماء پر نہیں پڑتا۔ فقرہ توقی، شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف بسم اللہ کے بعد فرماتے ہیں، ہمارے دین میں مخلص دوست اے ہم پر یقین رکھنے والے، اے ہم پر یقین رکھنے والے مخصوص فرد، تم پر اللہ کا سلام ہو۔ شرعی نکات، دوستوں یہ بات یاد رہے کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی یہ توقی مبارک غور سے دیکھیں تو سجاعت کا نادر شاہکار بھی ہے، اور مخفی و مسجع انداز میں 2 3 قافیے ملتے جاتے ہیں، جیسا کہ تخاطب میں سدید رشید مفید کے 3 قافیے استعمال ہوئے ہیں، اس کے بعد دین اور یقین کے ہم کافی الفاظ لائے گئے ہیں۔ اسی طرح اس توقی مبارک میں شیخ مفید کو 3 تعلقات عامہ کے حوالے سے مخاطب فرمایا گیا ہے، یعنی جب بھی کوئی شریف انسان کسی شخص کو مخاطب کرتا ہے تو وہ 3 قسم کے تعلق جوڑ کر مخاطب کرتا ہے، یعنی عموماً بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، دوست کہہ کر مخاطب کرتا ہے، یا بڑی عمر کے افراد کو بزرگ یا بڑے میاں کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اسی طرح شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف نے جناب شیخ مفید کو الاخ یعنی بھائی، ولی یعنی دوست، شیخ یعنی بزرگوار کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ یہ جملہ جو زیر شرح ہے اس میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے دوستوں کو خط لکھے ہوں گے، خط پڑھے ہوں گے،
ان میں ہمیشہ تخاطب کے بعد اپنی طرف سے سلام یا آداب و تسلیم لکھا جاتا ہے، اور جو بھی لکھا جاتا ہے وہ اپنی طرف سے لکھا جاتا ہے، یعنی جب سلام لکھا جاتا ہے تو اپنی طرف سے لکھا جاتا ہے، مگر شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف لکھتے ہیں کہ سلام اللہ علیکہ، تم پر اللہ کا سلام ہو۔ اسلامی طرز تخاطب میں پہلے اپنی طرف سے سلام کرنا ہوتا ہے، مگر شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف اپنی طرف سے سلام فرمانے کی بجائے اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلام فرماتے ہیں۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ خط تحریر فرما رہے تھے تو اپنی طرف سے کم اور نیابت الہیہ کی طرف سے زیادہ تحریر فرما رہے تھے۔ یہ بھی قرآنی انداز ہے کہ جیسا کہ جناب خضر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا، اور کہیں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے، کہ یعنی وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ کی مشیت کے تابع ہو کر عمل کرتا ہے تو اس کا عمل عین الہی عمل ہوتا ہے۔ یہ راز بھی ہے کہ جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی کسی کو اپنا ولی قرار دے دیں تو پھر اسے اللہ جل جلالہ بھی سلام کرتا ہے۔ یہ راز بھی ہو سکتا ہے جو شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کے دین میں خالص اور ان پر یقین میں کامل ہو جائے، وہ اللہ جل جلالہ کے سلام کے قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ بھی اس سے سلام کرتا ہے۔ دوستوں، یہاں میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں آدمی کا عقیدہ ناقص ہے، اس لیے وہ ردی ہے، نچلے درجے کا ہے، یا بعض جارحیت پسند انہیں برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، مگر مشاہداتی حقیقت یہ ہے کہ اگر معصومین علیہ السلام کے بارے میں وہ واجبی سا عقیدہ ہو مگر مضبوط ہو تو وہ ساری کمی پوری کر دیتا ہے۔ اگر نور نہیں مانتا مگر ان پر جان قربان کرنا اپنا دین سمجھتا ہے اور اس پر عمل کر دیتا ہے اور جان قربان کر دیتا ہے، تو عقیدے کی کمزوری عمل کی مضبوطی اور بلندی کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ یعنی دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے: شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کے دین سے مخلص ہونا، یعنی اس میں اس کی کوئی ذاتی خواہش یا ذاتی مفادات نہ ہو، اور وہ جو کچھ کر رہا ہو اپنے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کے لیے ہو۔ اس کی تحریر و تقریر و تبلیغ و تدریس کی غرض و غایت صرف اور صرف شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف ہوں، وہ مخلص ہے۔ علماء اعلام کا شعبہ انبیاء ماسلف کی طرح کا شعبہ تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہی کوئی نبی اپنی امت پر بار اور بوجھ بنا، اور نہ کوئی عالم اپنے وقت کے کسی شخص پر بوجھ بنا ہے۔ ماضی میں جوزہ علمیہ نجف میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب طلباء فکر و فاقے کے شکار رہتے تھے، مگر وہ کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے، کبھی بھیک نہیں مانگی، اور نہ ہی اساتذہ نے تعلیم دینے کی اجرت و جزا لی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہم تو تم سے نفرت فرماتے ہیں۔ اس نے عرض کیا مولا میرا جرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے۔ اس نے عرض کیا مولا میں نے کبھی کسی شخص سے کچھ مانگا تو نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں ان کے والدین بغیر طلب کیے ہمیں خود ہی آ کر کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان کے بچوں کو قرآن نہ پڑھا رہے ہوتے تو کیا وہ پھر بھی کچھ لا کے دیتے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ پھر تو وہ کچھ نہ دیتے۔ فرمایا یہ ان کا آ کے کچھ نہ دینا، کچھ دینا اور تمہارا لینا قرآن پاک کی تعلیم کی اجرت لینے کے مترادف ہے، اور یہ حرام ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی شرط خلوص ہے، اور قیام خلوص ذات اور مفادات کی نفی ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف پر یقین ہے۔ نوٹ: دوستوں، ہماری بدنصیبی کی کہ اس توقیع مبارکہ کی تشریح مکمل نہ ہو سکی، لیکن جتنی تشریح ہو چکی تھی وہ میں نے یہاں پیش کر دی، اور اس سے آگے بھی کام ہونا باقی تھا جو نہ ہو سکا۔ اس کے لیے میں کتاب پڑھنے والوں سے معذرت چاہتا ہوں۔